اچھا، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا رہی تھی نا، تو وہ کشتی بنانے تک تو میں نے آپ کو بتایا تھا. اب آگے بتاتی ہوں. جب حضرت نوح علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار فرما رہے تھے اور جب قوم کے لوگ آپ کے پاس سے گزرتے تو وہ لوگ آپ سے مسخریاں کرتے نا، اور فرماتے اگر تم آج ہم سے مسخریاں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے یعنی ان سے فرماتے نا کہ اگر تم آج ہم سے مسخریاں کر رہے ہو تو ہم بھی تمہیں ان مسخریوں کا جواب دیں گے. جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب نازل ہوگا. بس انہی باتوں کے دوران حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی بنا رہے تھے، مطلب ان باتوں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے نا، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. بلکہ یہاں تک ان کی قوم نے کہا کہ بھائی نوح، پہلے تو آپ نبی و رسول بنے ہوئے تھے اور بڑائی کا کام کب سے تم نے شروع کر دیا نا، کہ پیغمبری سے اکتا گئے ہو، نعوذ باللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا امر تو فرما دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ اب انتہا ہو چکی، اب تمہاری قوم کا کوئی اور فرد ایمان لانے کا نہیں ہے. جو ایمان لا چکے سو لا چکے، اب ان کافروں کی تباہی و بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے نا. تو پہلے آپ کو طوفان کے بارے میں بتا دوں نا. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگے رہے، اس کے لیے لکڑی کے تختے تیار فرماتے، انہیں اپنی جگہ پر جما کر کیلیں جڑتے نا، یہاں تک کہ ایک مضبوط کشتی بن کر تیار ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام امر الہی کا انتظار کرنے لگے نا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی بتایا ہوا تھا کہ جب ہمارا حکم ہوگا تو طوفان کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو آپ تمام مومنوں اور ہر جاندار کے جوڑے کو لے کر کشتی پہ چلے جائیں. تو پھر امر الہی آ گیا اور آسمان کے دروازے کھل گئے اور وہ پانی برسنے لگا، زمین کے چشموں سے پانی ابلنے لگا. مطلب اتنا پانی کہ جو سیلاب جو تھا نا وہ ٹیلوں پر پہنچ گیا اور پھر ٹیلوں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سے گزر گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام انسانوں، چوپایوں، پرندوں کو لے کر فوراً کشتی میں پر سوار ہو گئے، اور نباتات و غلے وغیرہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیے نا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کشتی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اور ان طوفانی لہروں میں کافروں کی قبریں بننے لگی، سیلاب کی سفید جاگ انہیں کفن پہنانے لگی اور وہ موت سے دستے گریبان ہو کر اس کا مقابلہ کرنے لگے، اور آخرکار موت انہیں بے بس کر دیتی. وہ طوفانی لہروں سے لڑتے لڑتے لہریں انہیں بچھاڑ کر موت کے حوالے کر دیتی، یہاں تک کہ طوفان نے انہیں اس طرح اپنے اندر چھپا لیا جس طرح کوئی راز دل کے اندر چھپ جاتا ہے. اچھا، کشتی طوفانی لہروں پر بہتی چلی جا رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے کنارے کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. اب ان کے یہ بیٹے کا قصہ ہے نا. وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا کنعان پانی کی موجوں پر ہاتھ پاؤں مارتا نظر آیا انہیں نا، جس پر بدنصیبی غالب آ چکی تھی، اور اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام سے جدا ہو کر کافروں سے مل گیا تھا. وہ اس وقت پانی کی لہروں پر غوطے کھا رہا تھا اور ان کے اندر پھنسا ہوا ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، اور اپنے بچاؤ کے لیے کسی اونچی جگہ کی تلاش میں تھا. وہ کسی ٹیلے پر پہنچنا چاہتا تھا نا، لیکن موت لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہی تھی اور وہ ڈوبنے کے قریب تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دل بھر آیا اور اس کی بے بسی پر باپ کا دل تڑپ اٹھا. وہ اپنی محبت و شفقت کے جذبات دل میں، ظاہر ان کے موزن تھے، محبت و شفقت کے جذبات سے مجبور ہو کر اور اس محبت سے مغلوب ہو گئے اس امید پر کہ شاید وہ ایمان کی طرف لوٹ آئے اور اس کے لاشعور میں ہدایت کی شمع روشن ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی، ارے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہو ان کے ساتھ. لیکن باپ کی شفقت بھرے ان الفاظ نے اس پر کچھ اثر نہ کیا اور اس کے دل کا بند دروازہ نہیں کھلا. وہ اس خیال میں رہا کہ ابھی کسی اونچی جگہ پر پہنچ جاؤں گا اور اس طوفان سے بچ نکلوں گا.
اس نے اپنے باپ کی شفقت کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگا ابھی کسی پہاڑ پر جا چڑھوں گا اور میں پانی کے اس ریلے سے بچ جاؤں گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت غمگین آواز میں اسے فرمایا اے بیٹے، آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اتنے میں دونوں باپ بیٹوں کے درمیان ایک طوفانی لہر حائل ہو گئی اور سیلاب کے ایک ریلے نے کنعان کو حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو دوبارہ نہ دیکھ سکے تو حضرت نوح علیہ السلام کا دل شفقت پدری سے مغلوب ہو گیا۔ آپ کا سینہ پھٹنے لگا تو غمگین دل سے بارگاہ الہی میں التجا کی، اے رب کریم، میرا بیٹا میرے خاندان کا فرد ہے، لیکن اے رب کریم تو حاکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہی فرمائی، اے نوح، وہ تیرے خاندان کا فرد نہیں ہے، اس کی بدبختی نے اسے گھیر لیا ہے اور وہ کفر سے باز نہیں آیا، وہ کافروں میں شامل رہا، وہ تیرے اہل میں شامل ہونے کا اہل نہیں تھا، کیونکہ تیرے حقیقی اہل وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نجات کا وعدہ ایمان والوں کے لیے تھا۔ ابھی وہ موت کی وادی میں پہنچ چکا ہے، اپنے آخری انجام کو پہنچ چکا ہے۔ وہ کسی کافر اور نافرمان کے بارے میں میرے حضور کوئی سفارش نہیں کرنا۔ اب یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی کسی کی سفارش کی تو تیرا شمار جاہلوں میں ہو جائے گا، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ کسی نافرمان کی سفارش مت کرنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، آپ شرمسار ہوئے اور نادم ہو کر بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ مانگنے لگے اور التجا کرنے لگے، اے رب کریم، میں تیری مدد کے سہارے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے نہیں بخشا اور مجھ پر رحم نہیں فرمایا تو میں گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اسی دوران میں ایک طوفانی لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور اسے بہا لے گئی اور وہ بھی دوسرے ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ جب فرمان قوم کا کام تمام ہو گیا اور نشان عبرت بن گئی اور ظالم لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، زمین کے سوتے بھی خشک ہو گئے اور زمین تمام پانی اپنے اندر نکل گئی۔ ظالم لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا، اے نوح، اب جودی پر سے زمین پر اترو اور ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گے، اور ان لوگوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں اور تم پر ایمان لائے ہیں۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت 150 دن کشتی کے اندر رہنے کے بعد 10 محرم الحرام کو کشتی سے اترے اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا، اور اپنے یعنی ان کے ساتھ جو مومن تھے ان سب نے روزہ رکھا، بلکہ انہوں نے مومنوں کو روزہ رکھنے کا امر فرمایا، اور اس دن سے چلتا ہوا یہ روزہ بنی اسرائیل تک پہنچا اور مسلسل 10 محرم حرام کو یہ روزہ رکھتے رہے، یہاں تک کہ اسلام نے بھی اس روزے کو قائم رکھا، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی مسنون قرار دیا اور اس پر عمل کیا۔ حال میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کے بعد کا تیسرا پارٹ پھر میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاتی ہوں۔